کہ اللہ چیک کرے گی حالات کو دیکھیں آپ اس میں کس قدر استقامت اختیار کرتے ہیں، اور آئے ہوئے حال میں جس کو اللہ نے ذریعہ امتحان بنایا ہے اس کی آپ کتنی مزاحمت کریں، اس کا اللہ ضرور امتحان ہے۔ پھر جس کا استقامت جس درجے کا، جس کا مزاحمت جس درجے کا، پھر اس کا بدلہ کل قیامت بھی اسی درجے۔ اسی لیے انبیاء، صدیقین، شہداء یہ جنت میں سب سے اونچے مقام پہ جائیں گے، تو آپ ان کی زندگیاں بھی دیکھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ ستائے بھی یہی جائے، جس کا دنیا میں آزمائش جس درجے کا، اور پھر اس پہ ان کی استقامت، تو پھر کل قیامت میں اسی کی قدر بقدر ان کے درجات۔ آج ہم کو مصیبت اور تکلیف اور بلا اور رکاوٹ بڑی معلوم ہو رہی ہے میرے پیارو، کل قیامت میں اس کا جب نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر وہ نتیجہ اتنا بڑا معلوم ہوگا کہ پھر انسان حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پہ بھی ہم دین نہیں چھوڑتے۔ آج ایک بار کا مر جانا ہمارے لیے اتنی بڑی آفت ہے کہ کیا بتائیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں تو ان کو مردہ نہ کرو، وہ مرے ہوئے نہیں، وہ زندہ ہے، اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور جو کچھ رزق اللہ نے ان کو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، وہ ان سے راضی ہیں۔ ہاں تم کو اس کا شعور نہیں ہے، یہ بات تمہاری نظر سے سورہ آل عمران کی آیت بہت کے موقع پہ جب صحابہ شہید ہوئے تھے اس پہ یہ آیتیں آئی۔ اس کی تفسیر میں حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور اپنے پیچھے 3 بیٹیاں یعنی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی 3 بہنیں چھوڑ گئے۔ وہ افسردہ ہے کہ میرے والد صاحب اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور 3 بہنوں کا بوجھ میرے اوپر ہے۔ کہیں نہ کہیں ایک احساس تو ہوتا ہے، انسان تھے وہ بھی، ایک تو باپ کی جدائی کا غم اور اچانک ملی ہوئی بڑی یہ ذمہ داری کا احساس، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں فکر مند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کیا پتہ ہے تجھے کہ تیرے والد جب اللہ کے پاس گئے، اور شہید کا اللہ کے پاس جانا کیسا ہوتا ہے، کہا اس کا خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ گرا نہیں ہے، اس کی روح جنت میں، ہرے رنگ کے ایک پرندے کے جسم میں ڈال دی جاتی، جو پرندہ اب قیامت تک جنت کی جو ہے نہروں میں باغات میں چلے گا پھرے گا کھائے گا پیے گا، اور رات کو آرام کرے گا، اللہ کے عرش سے قندیل لٹکی ہوتی ہے لائٹیں، یہ اس کا گھونسلہ ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے روزانہ رات گزارے گی تب تک جب تک قیامت قائم نہ ہو، اس کی روح ہے، اسی لیے کہا یہ زندہ ہے، مرے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ کہاں کی رزق ہے یہ جنت کی رزق ہے، جنت کے میوے کھاؤ، جنت کی نہروں کے جو ہے مزے اڑاؤ، اور اللہ کے عرش کے نیچے رات گزارو اللہ کے رحمت کے سائے میں، کیا ہی زندگی۔ تو اللہ نے تیرے والد سے پوچھا، اور یہ صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص نہیں ہے، یہ اصول ہر شہید کے لیے، جو بھی اللہ کے نام پہ شہید کیا گیا، ایمان کے ساتھ جس کا خاتمہ ہوا اور اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا، تو ہر ایک کے لیے فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ جنت میں جو نعمتیں تم کو دی گئی کیا تم اس سے راضی ہو؟ اور کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ تو وہ شہید کہتا ہے کہ اللہ آپ نے تو وہ کچھ ہم کو عطا کر دیا جو دنیا جہاں میں کسی کو نہیں دیا۔ آج دنیا کی نعمتوں پہ، دنیا میں باقی رہنے پہ، اور دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان اور ایک جو ہے مال کا جیت لینے پہ اور 10 مسلمانوں کا قتل کر دینے پہ جو لوگ اترا رہے ہیں، ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بڑا مار کا پتہ کر لیا انہوں نے، تو دنیا سمیٹ لیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو وہ کچھ دیا جو دنیا جہاں میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید اصرار کرتے ہیں کہ نہیں کچھ تو مانگنا پڑے گا۔ تو پھر شہید دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ مانگنے پہ جو ہے کو پسند کر رہے ہیں، تو پھر شہید اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ ایک بار واپس دنیا میں بھیج دیجیے اور پھر سے تیرے نام پہ شہید ہو گیا۔ اس کو دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، جنت کی نعمتیں چھوٹی لگ رہی ہیں۔ اب اس کو اس شہادت کا اتنا مزہ ہے اور اس کے بدلے کا اتنا احساس، دیکھ لیا آپ سے کہہ رہا ایک بار لوٹائیے، ایک بار نہیں ہم تو کئی بار شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو اس کا احساس، اس کا یقین، اس کی پوری بصیرت اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارا جو کوئی بھی گیا کس نسبت پہ گیا ہے؟ اسلام۔ اعمال ہمارے سب کے آگے پیچھے میرے کیا
لیکن جس کی اس نسبت پہ خاتمہ ہوئی ہو کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مارو اسے، اس سے بہتر اور کیا موت ہو سکتی کسی کی بھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیو گے ویسے ہی تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں مرو گے کل قیامت میں ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے شہید کو اس کے خون اور اس کی زخموں کے ساتھ انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ شہید کا نماز جنازہ ہے یا نہیں۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ شہید کو نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آلریڈی جنت میں، اس کو ہماری مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے نہ، وہ تو جا چکا۔ اللہ اکبر۔ شہید کے نماز جنازہ باقی لوگوں کی عبرت اور اپنی حسرت کے لیے کہ اللہ ہم کو بھی قبول کر دے، ہاں اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس پہ ہے کہ اس کا نماز جنازہ کرنا بھی ہے، ضروری ہے یا نہیں، ہاں چونکہ سنت میں اس کا ثبوت ملتا ہے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل طے ہے شہید کو ضرورت نہیں ہے، وہ مقام ہے ان کو اسی جسموں میں، اسی کپڑے میں، اسی خون میں، اسی جسم کے، اسی زخموں کے ساتھ جو ہے نا دفن کر دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جب اسے اٹھائیں گے تو اس کا زخم، اس کا خون ویسے ہی تازہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا ہوا میرے بندے؟ اللہ، حضرت حمزہ بھی اٹھیں گے، ناک کان کٹا ہوا، کلیجہ چیلا ہوا۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ 17 ٹکڑوں میں اٹھیں گے، سب اٹھیں گے، پوچھا جائے گا کیا ہوا؟ اے اللہ تیرے نام یہ سب کچھ ہوا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید سے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں قرض کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں کرنے والا۔ یہاں قرض سے مراد حقوق العباد ہے، حقوق العباد کا سوال ہوگا، ورنہ اللہ اپنا تمام حق موقوف کر دیں گے اسے، جس نے میرے لیے جان دے دیا اس سے اللہ اور کیا پوچھیں گے؟ اللہ تمام حق موقوف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کل قیامت میں اس درجے پہ فائز کرے کہ اللہ ہم سے اپنا کوئی مطالبہ نہ کرے، اگر کر لے تو کون دے سکتا ہے؟ سب سے آسان جنت ہے اس کی شہید، اس سے اور کیا پوچھنا؟ اور دنیا میں سب سے آسان موت بھی ہے، روایت میں ملتا ہے کہ چونٹی کاٹنے کے برابر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں دکھتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کیے گئے، وہ تو اب جا چکا ہے، اس کے جسم کے جتنے بھی کرو تم ٹکڑے، وہ تو اللہ کی جنت ہے۔ اللہ کرے وہ آخرت کا منظر ہمارے سامنے ہو، اور جس کی وجہ سے پھر جو ہے ہم دنیا میں آنے والے حالات سے متاثر نہیں ہو، ہماری فکر یہ ہو کہ ہم اسلام کا دامن کو پکڑیں، ہم جمیں اس پہ، اور جمنے میں حالات آئیں آنے دو۔ لوگ ڈرا رہے ہوں گے ابھی تو یہ ٹریلر ہے، آگے ساری مووی باقی ہے، مسلمان بہت سو۔ اللہ اکبر، صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو تو وہ کہتے تھے کہ وہ کب آئے گی، انتظار کرتے تھے، ہم ڈر رہے ہیں نا جس سے، صحابہ اس کے منتظر ہوتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ سورہ آل عمران اٹھا کے پڑھیے، کہ صحابہ کی 2 جماعت بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے بعض تو وہ ہے جو انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا، یہ جانے دے دیا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ ہم کو کب موقع ملے گا، ہم کب جامع شہادت۔ مسلمان اس سے نہیں گھبرا، بالکل، ہمارے جو گئے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرے رشتہ دار ہے، اس فطری تقاضے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر کی بے حرمتی ہوئی، ان کی شہادت، روئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کے لیے ہوا ہے، اور اس پہ ہم کو اللہ کے یہاں اجر اور ثواب کی امید ہے، اللہ اس پہ راضی تو ہم بھی اس پہ پوری طریقے سے راضی۔ ہاں یہ آنکھ رو دے، اس پہ میرا قابو نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن دل میرا مطمئن ہے، دل مطمئن۔ اور ہمارا نقصان نہیں ہے، کیسے نقصان ہے؟ اللہ، حضرت ابو سفیان بہت کے موقع پر جب جنگ بالکل آخر تک تھی، صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہاڑی کے اوپر چڑھ چکے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں جو ہے غار میں لٹائے گئے، صحابہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیے، ابو سفیان نیچے جو ہے قافلے کو لے کے جو ہے چاروں طرف سے مسلمان کو گھیرے، اور وہ سمجھنے لگا کہ اب ان کا کچھ نہیں کر سکتے، ابھی وڈرا کرنا، واپس جانا ہے۔ تو ابو سفیان نے اس وقت آواز لگائی کہ حبل کی جائے، بولو حبل، کہ حبل آلہ ہے، حبل کی جائے، جیسے انڈیا کے حساب سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی جواب کیوں نہیں دیتا، جواب دو اسے، اللہ اعلیٰ واجل، اعلیٰ کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بہتر ہے۔ ابو سفیان نے آواز لگایا لنا عزا ولا عزا لکم،
میرے لیے عزا ہے, تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جواب دو اسے, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولانا ہے, مولا ہے, اور تمہارا کوئی مولا نہیں. ابو سفیان نے کہا, بدر میں تم نے 70 مارے تھے, آج ہم نے بھی تمہارے 70 مارے, حساب برابر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جواب دو اسے, تمہارے 70 جہنم میں, ہمارے 70 جنت میں, برابر کیسے؟ اس میں منافقین کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان عجیب چیز ہے, یہ عجیب پرانی ہے. اب یہ 70 ان کے مارے گئے, لیکن ان کا موٹیویشن لیول ڈاؤن نہیں ہے. آج بھی ویسے ہی ان کی اکڑ, ان کے حساب سے جو ایمانی جو ہے, جو فخر تھا, وہ ان کے لیے اکڑ. وہ کہتے تھے آج بھی مسلمان اسی تکبر میں, آج بھی ویسی اکڑتا ہے. ابھی بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم جو ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم لوگ بھی دھوپ میں اپنا بال نہیں پکائے, ایکسپیرینس بھی کوئی چیز ہوتا ہے, دنیا میں رہو تو دنیا کے حساب سے رہو. تم نے الٹی دھار پہ چلنے کی کوشش کیا تھا, اس کا نتیجہ تو یہ ہونا ہی تھا. یہ منافق کا قول تھا, یہ ساری بات. لیکن مسلمان مطمئن تھے, جو ہمارے گئے ہیں جنت میں, اور جو ہم بچ گئے ہیں ہم بھی تیار ہیں. اللہ, ہم تو جنت کے مسافر, دنیا میں امتحان کے لیے بھیجیں گے. اب اللہ جو سا پیپر دے دے, جو سوال کر دے, اسی حساب سے اپنے آپ کو لگا دیں گے. اور نبی نے اس کی خبر دیا ہے کہ سب سے آسان جنت اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ایک امتی کا جو ہو سکتا ہے وہ شہادت ہے. ہم میں سے ہر ایک اس لائن میں, اللہ ہم کو بھی قبول, اللہ ہم کو بھی, ہم اس سے بھاگیں. ہاں ضرور بھی ضرور مسلمانی سے اعتبار سے کہ ہم اپنے بھائیوں کی حفاظت کے اعتبار سے, اس کے دکھ درد میں ساتھ دینے کے اعتبار سے, ایک جسم کے مانند ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ دیں گے اور مقابلہ کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں. اب مقابلے کا وقت آ چکا ہے. بالکل وہ بدر وحد خندق ہم لوگ جو پڑھتے تھے نا, ایسا لگتا ہے کہ اب وہ وقت اللہ تعالیٰ لوٹا رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک, ہم لوگ نبی کے زمانے سے بہت دور, بڑے بگڑے ہوئے زمانے میں ہم لوگوں کی ہم نے ہوش سنبھالا ہے. ہمارے اعمال کمزور ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس لیول کا ہم سے امتحان لیا جائے. لیکن میرے گھروں یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کسی امتحان میں مبتلا کر رہا ہے تو اللہ کا اس کا ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہائی ہے. ایک صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میری امت کے لیے جو خیر ہے وہ اول حصے میں ہے اور بالکل آخر حصے میں. اب یہ حدیث تو یہاں ختم ہو جاتی ہے, لیکن ایک سوال چھوڑ جاتی ہے, ایسا کیوں؟ جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشین گوئیوں والی حدیث کو جو ہے نا مطالعہ کریں, جس سے اسلام کا جو ہے واپس غلبے کی شکل میں آنا اور ساری چیزیں تفصیل ہے, اور اس وقت مسلمانوں کے حالات کی اعتبار سے جو پیشین گوئی ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو حالات تھے, ان دونوں کا جب ملائیے گا نا تو آپ پتہ چلے گا کہ شروع زمانے میں بھی خیر اس وجہ سے تھا کہ ان کے ساتھ جو کنڈیشن تھے, جو حالات تھے, جو ابتلاءات تھی, جو مصیبتیں ان پہ آئی ہیں, جو امتحان ان کا لیا گیا, وہ بعد والوں کو ہوا ہی نہیں. اس پہ وہ جمے. آخر زمانے میں واپس اسی قسم کی مصیبتیں آئی, ایسے ہی امتحان آئے. یہ کوئی آفت نہیں ہے ہمارے لیے, یہ ہمارا اعجاز ہے. مارکیٹ میں جو کسی چیز کی سپلائی گھٹ جاتی ہے اس کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے. اللہ کے یہاں ہمارا ڈیمانڈ بڑھا ہے کہ اللہ نے اس امتحان میں ہم کو ڈالا ہے. اسی لیے خود اپنا بھی اور مسلمانوں کے جو ہے نا سوچ کو بہت مضبوط رکھنے کی ضرورت, ورنہ ڈرانے والے, دھوسانے والے اور جو ہے کیا کہہ رہے ہیں اہل باطل کے دلال جو ہمارے سردار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور بیوقوف مسلمان ان کو اپنا سردار مانا ہوا ہے, وہ ایسی نگیٹو باتیں کیا کرتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر یہ حالات اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہمارے اعمال ایسے, اس سے مسلمان کا موٹیویشن لیول اور کیا مزاحمت کرے گا, وہ کہتا ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں. نہیں میرے پیارے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے فرمایا تھا صحابہ سے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ نے فرمایا تھا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تو میرے صحابہ, میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو بین دیکھے میرے اوپر, جو میرے اور تمہارے بعد آئیں گے اور بین دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں. تو اپنے اعمال کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے, اور اپنے عقیدہ, اپنے ایمان کی حفاظت کی اصل ضرورت ہے. ایک انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا عمل نہیں, اس کا ایمان ہے. اور ایمان
بڑھتا ہے, ایمان کی قیمت بڑھتی ہے جب اس ایمان کے خلاف جب نہ حالات آتے ہیں, جب وہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے. اس لیے حال میں حکم کو نہیں بدلنا ہے, حال میں اعمال کو نہیں چھوڑنا ہے, اور حال میں ایمان سے متعلق جو ہے نا, جو اپنا رخ ہے اس کو اور مضبوط کریں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عادی بنایا تھا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے لیے ضروری قائم. قرآن کی تلاوت ان کے لیے ذریعہ تسکین تھا, ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ تھا, دلوں کی ٹھنڈک تھا, موٹیویشن تھی. ہم سب کو بھی قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نبی جی مجھے پتا ہے کافروں کی باتیں آپ کو افسردہ کر دیں, آپ کا دل پھنستا ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو. لہٰذا آپ جو ہے اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں میں ہیں, اور اس قرآن کی تلاوت کے علاوہ آپ کو کوئی جائے پناہ نہ ملے گا. یہ بات قرآن نہ ایک مومن کے لیے دنیا میں جیسے بچے کے لیے ماں کا گود ہوتا ہے نا, جب کچھ ہوا تو بچہ سیدھا اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے. ایک مسلمان کو واہ بھائی قرآن سے یہ ربط جوڑنا ہے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے طاقت لینے والا ہے, قرآن سے ہم ایمان سیکھ رہے ہیں, قرآن سے ہم ایمان اپنا بڑھا رہے ہو, قرآن سے ہم اپنا موٹیویشن لے رہے ہو. قرآن ہمارے لیے ذریعہ تسکین ہوگا. دنیا بڑے سے بڑا حال ہو گیا, کیا مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل تو آخرت کا مسئلہ ہے. قرآن آخرت کا معاملہ اجاگر کرتا ہے. دنیا میں کیا حال ہے, کوئی حال نہیں ہے. سب سے بڑا حال وہ ہوگا جس دن اللہ کے سامنے کھڑا کیے جاؤ گے. اس دن کافر جو آج اترا رہا ہے نا, وہ حسرت کرے گا کاش ہم بھی مومن ہو, کاش ہم بھی مسلمان ہو. وہ تو ہو نہیں سکے گا. پھر حسرت کرے گا کاش ہم مٹی ہو جائیں. یہ بھی نہیں ہو سکے گا, نہ یہ ہو سکو گے نہ یہ ہو سکے. تین آرے میرے پیاروں, اللہ تعالیٰ ہم کو اس معاوضے کے دین کے نفع اور نقصان کا حقیقی جو ہے نا وسیلہ عطا فرمائے. نہیں, نفع نقصان دنیا کا ہے ہی نہیں. دنیا تو امتحان کی جگہ, یہاں کون سا نفع نقصان. یہاں اصل نقصان یہ ہمارا ہو جائے گا کہ اگر ہم اس چھوٹے نقصان سے ڈر کے اپنے آخرت کو بگاڑ دیا, اپنا دین چھوڑ دیا, اور اس دن کے نفع سے ہم ہاتھ کھو دیے, یہ میرا اصل نقصان. باقی دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی حال آ جانا یہ کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان یہ ہے کہ ان حال میں اگر ہم دین چھوڑ دیں, یہ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی بصیرت کے ساتھ, پورے استقامت کے ساتھ 100% دین پر موت تک چلنے کی توفیق عطا